میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ایک سوال جو میرے سے بہت عام پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری فیورٹ جگہ کون سی ہے؟ تم نے اتنا پاکستان گھوما ہے، تمہاری فیورٹ جگہ ہونی چاہیے کوئی۔ تو میری کوئی فیورٹ جگہ نہیں ہے، پھر میں بڑا سوچ کے عام طور پہ دیوسائی کا نام لے دیتا ہوں، لیکن اگر میں سچ بتاؤں تو میری فیورٹ جگہ ہیں پرانے ریلوے اسٹیشن۔ اور کیونکہ کچھ ریلوے اسٹیشن ایسے ہیں جو کہ زیادہ دور نہیں ہے آبادی سے، لیکن ان کے وہاں جو سارا جو اورا ہے وہ ایک فورلون، اداس اور ریموٹنس کا ہے۔ اور ایک ریلوے اسٹیشن جو کہ مطلب بالکل ہی ایک طرف گرینڈ ٹرنک روڈ گزر رہی ہے کوئی 100 گز پرے، 150 گز پرے، اور پیچھے گھر بھی نظر آتے ہیں۔ وہ میں آپ کو دکھا دوں، وہ جب آپ لاہور سے جاتے ہیں راولپنڈی کو تو کھاریاں سے تھوڑا آگے نکلیں تو چوا کڑیالہ کا ایک ریلوے اسٹیشن آتا ہے۔ وہاں اب ٹرینز رکتی نہیں ہیں کیونکہ پیسنجر ٹرینز ہی رکا کرتی تھیں، وہ جو ہر اسٹیشن پہ رکتی تھی۔ اب پیسنجر ٹرینز ہم نے کر دی ہیں بند، تو ایکسپریس ٹرینز وہاں پہ کوئی نہیں رکتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ چوا کڑیالہ پہ اب کچھ 10 سال سے تو کوئی ٹرین نہیں اب رکی، کوئی کچھ سال سے تو بہرحال کوئی ٹرین نہیں رکی۔ تو بہت سال پہلے جب ایک دوست اور میں وہاں گئے تو اتفاق کی بات تھی کہ اسٹیشن ماسٹر صاحب ایسے ٹہلتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلے، جھنڈیاں انہوں نے اپنے ہاتھ میں وہ پکڑی ہوئی تھیں لال اور ہرے رنگ کی، اور اس کا مطلب تھا کہ کوئی ٹرین آ رہی ہے اور انہوں نے ہری جھنڈی کرنی ہے اس کو۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو تصویریں چل رہی ہیں کہ ایک ایکسپریس ٹرین ہے اور وہ کھٹا کھٹ کرتی ہوئی یہاں سے گزر گئی، اور جب وہ گزر گئی تو ایک بار پھر وہی ریموٹ، فورلون، اداس سی جگہ بن گیا یہ ریلوے اسٹیشن۔ جبکہ پیچھے آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا تصویر میں کہ پیچھے گھر بھی نظر آ رہے ہیں، زیادہ دور نہیں ہے۔ پر یہ جب میں پہلی دفعہ یہاں پہ گیا، یہ 2007 یا 2008 کی بات ہے، تو وہ ایک جوانی میں ایک کتاب پڑھی تھی یولز ورن کی، لائٹ ایٹ دی ایج آف دا ورلڈ۔ وہ ایک لائٹ ہاؤس کیپر کی کہانی ہے، اور اس کو آ کے وہ پائرٹس، بحری قزاق جو ہوتے ہیں، وہ آ کے پکڑ لیتے ہیں، ٹارچر وارچر کرتے ہیں، اور آخر میں میرا خیال ہے جو جہاں تک مجھے یاد ہے، کبھی جوانی میں پڑھی تھی آج سے کوئی 60 سال پہلے بچپن میں، تو وہ اس کو مار دیتے ہیں یا لائٹ ہاؤس کو جلا دیتے ہیں اور لائٹ ہاؤس کیپر بچ جاتا ہے۔ کوئی اس قسم کی داستان تھی جو کہ اب مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے۔ بہرحال فرانسیسی رائٹر جو ہے یولز ورن، اس کی یہ کتاب ہے اور مزیدار چھوٹا سا نوویلا ہے، زیادہ لمبی بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو اس لائٹ ہاؤس کی ریموٹنس تھی، مجھے پتہ نہیں یہ چوا کڑیالہ کے اسٹیشن پہ کیوں نظر آئی۔ تو ایک تو یہ میرا بڑا فیوریٹ ہے، اور اب جب بھی میں کبھی اسلام آباد یا راولپنڈی مجھے جانا ہوا، میں نے پہلے سے ہی طے کیا ہوا ہے کہ میں موٹر وے سے نہیں جاؤں گا، میں گرینڈ ٹرنک روڈ سے جاؤں گا، اور میں چوا کڑیالہ پہ رکوں گا ضرور۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، اگر آپ حیدرآباد سے جو لاڑکانہ کو ٹرین جاتی ہیں تو پیسنجر ٹرینز پہلے جایا کرتی تھیں، اب تو میرا خیال ہے لے دے کے بولان میل ہی رہ گئی ہے، اور آج کل تو بولان میل بھی کوئٹہ نہیں جاتی پوری، وہ کراچی سے جو کوئٹہ جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ وہاں دوزان گورج جو ہے بولان کے اندر ایک دوزان ایک جگہ آتی ہے، اس کا اندر ایک بڑے خوبصورت پرانے ریلوے اسٹیشن ہے، ہرک کا اسٹیشن ہے دوزان کے اندر چھوٹا سا، تو اس کے اندر ایک پل تھا وہاں پہ دوزان میں، جس کو بلوچوں نے اڑا دیا، جیسا کہ انہوں نے ناڑی کے اوپر جو پل تھے اس لائن پہ جو کہ سبی سے خوست اور ایک زمانے میں چھپر رفٹ میں سے ہو کے کوئٹہ آیا کرتی تھی، اس کے پل بھی انہوں نے نقصان کر دیے تھے۔ میں تب بھی کہتا تھا بلوچوں سے، اور اب بھی کہتا ہوں کہ بھائی جان یہ آپ کا ورثہ ہے، چلیں ہم ایک ہائپوتھیٹیکل کیس کر لیتے ہیں کہ آپ پاکستان سے آزاد ہو جاتے ہیں، تو یہ دیس تو آپ کا ہی ہے نا، ادھر رہنا تو آپ ہی لوگوں نے، آپ ہی اس کے مالک ہیں۔ آپ جب اگر
وہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر یہ آزادی آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کوئی ٹورزم ہوگی ان کو کیا دکھائیں گے کہ جی یہ پل ویسے تو بنا تھا 1878 میں لیکن ہم نے گرا دیا تھا تو اب یہ 2014 کا بنا ہوا ہے، اور یہ پل جو ہے یہ 2024 کا بنا ہوا ہے جو کہ اوریجنلی 1888 میں بنا تھا۔ تو یہ بھائی انہیں سنبھال کے رکھ لو یار، تمہارے ہی کام آئیں گی۔ بہرحال اگر آپ، میں لائن کی بات کر رہا تھا جو کہ حیدرآباد سے لاڑکانہ جاتی ہے، تو حیدرآباد سے کوئی میرا خیال ہے 60-70-80 کلومیٹر کے اوپر سن گاؤں ہے، مشہور جی ایم سید صاحب کا گھر ہوتا تھا وہاں پہ ہے، بلکہ ابھی بھی سن کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ بڑا مزیدار ہے، وہ بھی سڑک سے کوئی 1.5-2 میل دور ہے، اور اس کے پیچھے جب ہم نے پہلی بار دیکھا 1980-81 میں تو ایک ویرانہ تھا، پہاڑ، دور پہاڑ نظر آتے تھے آپ کو کوئی 32-33 کلومیٹر پرے۔ تو یہاں اور اس ریلوے اسٹیشن کے اوپر پلیٹ فارم پہ میں نے، میرے دوستوں نے، جرمن دوست بھی اس میں شامل تھے ہمارے، اور ہم نے کئی راتیں یہاں پہ، ٹرین ہمیں اتارتی تھی 12 بجے، ہم وہیں اپنے سلیپنگ بیگ ڈال کے سو جایا کرتے تھے اور صبح اٹھ کے پیدل رنی کوٹ جاتے تھے۔ تو وہ سن کا ریلوے اسٹیشن اس طرح سے ہے۔ ایک بار میں 2013 یا 14 میں گیا تو اتفاق کی بات تھی کہ کوئی ٹرین گزرنی تھی، اسٹیشن ماسٹر صاحب ابھی پلیٹ فارم پر نہیں آئے تھے، وہ اپنے دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے، میرے سے ران آ گیا، میں نے وہیں دستی یہ تصویر ان کی کھینچ لی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ڈکے تو بہت عام ہے نا، لیکن سن کا جو اسٹیشن ماسٹر صاحب تھے یہ ذرا عمر کے بڑے تھے، وہ چوہا کڑیالہ والا تو نوجوان تھا بالکل، یہ صاحب پوری یونیفارم میں ٹائی سمیت بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی جو سیٹنگ ہے وہ نیلز بال ٹوکن مشین بھی لگی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہے، اور جو آپ کو اتنا واضح نہیں نظر آ رہا وہ کرینک کرنے والا ٹیلی فون لگا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایک فلمی سین ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کہیں 1920-25 کی کسی فلم کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ مجھے یہ چیزیں بڑی انٹریگ کرتی ہیں۔ تو اب مجھے کسی نے اگر پوچھا نا کہ تو کون سی جگہ بڑی پسندیدہ ہے تو میں نے یہ ریلوے اسٹیشنز کا بتانا ہے۔ اچھا، اس سن سے تھوڑا آگے میرا خیال ہے کچھ 26-27 کلومیٹر، ریلوے کے 26-27 کلومیٹر لکھے ہوئے ہیں ٹائم ٹیبل کے اندر، اس کے اندر وہاں پہ ٹرین جو ہے وہ بالکل دریا کے کنارے ہے، لیکن چونکہ دریا ذرا چڑھا کرتا تھا جب بھی تو اس کو نقصان ہوتا تھا، سڑک بالکل ساتھ سے نیچے سے سڑک گزر رہی ہے، تو ٹرین کو انہوں نے تھوڑا سا لائن کو اوپر چڑھا کے گزارا ہے وہاں سے، اور یہ جو پہاڑ ہے وہ بھگو ٹھوڑو کو کہلاتا ہے۔ بھگو ٹھوڑو کا مطلب سندھی میں ہے پجا ٹوٹا، ٹوٹا پھوٹا، تو وہ بھگو ٹھوڑو کا ریلوے اسٹیشن کا نام بھی بھگو ٹھوڑو ہے، اور یہ ریلوے اسٹیشن اس وقت نہیں بچھا جب یہ ریلوے لائن انیشلی اور اوریجنلی جب بچھائی گئی 1860 کی دہائی کے اندر، یہ تب نہیں بچھا تھا، بنا تھا یہ بھگو ٹھوڑو کا ریلوے اسٹیشن۔ یہ اس کا آرکیٹیکچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوسٹ پارٹیشن ہے، یعنی 1950-60 کے لگ بھگ یہ کہیں بنایا گیا، یہ اب ویران پڑا ہے، ادھر کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے جب جانا تھا تو چونکہ میں ریلوے کے وہاں افسروں سے مل لیا تھا، بلکہ لاہور سے ہی مل کے گیا تھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اس طرح پرانے ریلوے اسٹیشن فوٹوگراف کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ اچھا حیدرآباد سے نا وہ فلاں کو لے لینا، بھگو ٹھوڑو بھی تمہیں دکھا دیں گے۔ تو وہ جو صاحب میرے ساتھ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں 1 سال یہاں پہ اسٹیشن ماسٹر بھی رہا ہوں، جب کبھی یہ چلا کرتا تھا، جب پیسنجر ٹرینز چلتی تھیں اور یہاں رکتی تھیں، تو کہنے لگا کہ جی ہمارے پاس ایک کتا ہوتا تھا، اور سردیوں کی ایک رات ہے کہ ہم 2 کا ہی سٹاف ہوتا تھا، وہ ایک جو بندہ تھا وہ سارے کام باقی کے کرتا تھا، یعنی وہ کانٹے والا بھی وہی ہوتا تھا، اور بتی بھی، گودام کا انچارج بھی وہی ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ، اور ایک کتا بھی ہوتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک رات ہمارا کتا ایسے باہر گھوم پھر رہا تھا کہ دور سے قدموں کی چاپ
سنائی دی، کھڑپا 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 کھڑپا، بڑے بڑے جیسے کوئی پیر لے کے چلا آ رہا ہے. کہتا ہے کتا چپ چاپ دم دبا کے کمرے کے اندر آ گیا اور بالکل نا ہلکی ہلکی ومپرنگ کرنا شروع ہو گیا. تو کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے کنڈیاں لگا لیں دروازوں کو کہ پتہ نہیں کیا چیز آ رہی ہے. تو اس کے بعد وہ کھڑپا کھڑپا باہر کو جو بھی کچھ چیز تھی وہ باہر پھرتی رہی اور پھر چلی گئی. تو میں نے کہا پہن دیکھ لیتے کہ تھا کیا یار، چاہے کوئی بندہ ہی ایسے لوہے کے بوٹ پہن کے تم لوگوں کو ڈرانے آیا ہوا ہو. لیکن وہ انہیں نہیں پتہ چلا، انہوں نے نہیں دیکھا اور وہ مسٹری انہوں نے میرے تک پہنچا دی. اس کے علاوہ جو ریلوے اسٹیشن دیکھنے والے ہیں نا، وہ لائن ہے جو کوئٹہ سے اپنا نوشکی، دالبندین، نوکنڈی اور پھر اپنا کوہ تافتان اور زاہدان کو جاتی ہے. یہ ریلوے لائن 1916 میں بچھنی شروع ہوئی تھی اور 1918 میں مکمل ہوئی. یعنی کوئٹہ سے نوشکی تک تو پہلے بچ چکی تھی، نوشکی سے آگے 1916 میں کام شروع ہوا اور 1918 میں زاہدان تک یہ لائن پہنچ چکی تھی. اس کے اوپر جب کام ہو رہا تھا تو انگریزوں نے اس کا نام رکھا تھا دا لونلی لائن، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ اتنے مطلب ایک بیابان ریگستان میں سے گزرتی ہے کہ یہاں کوئی اسٹیشنوں میں ہی بہت سارا فاصلہ ہے. یعنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دالبندین اور نوکنڈی کے بیچ 164 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے اس کے اندر صرف ایک ریلوے اسٹیشن ہے اور وہ ہے یکمچ کا. اور یکمچ بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک کھجور کا پیڑ. ویسے اور بھی پیڑ تھے جب میں نے دیکھا، لیکن وہ یکمچ، وہ کہتے ہیں جی 164 کلومیٹر کے اندر ایک ہی یعنی ریلوے اسٹیشن اور ہے. بتاتا چلوں کہ ٹائم ٹیبل ہوا کرتے تھے، اب تو خیر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹرینیں ہی کنیاں چلتی ہیں. اب تو ٹائم ٹیبل میرے خیال ایک ہی صفحے کے اوپر پورا ہو جائے گا. پہلے باقاعدہ ٹائم ٹیبل چھپا کرتے تھے اور میرے پاس 3 ٹائم ٹیبل ہیں پرانے. ایک 1967 کا ہے، ایک 1999 یا 90 کا ہے، ایک 1990 کا ہے، اور ایک میرے پاس وہ ٹائم ٹیبل ہے جو 1982 میں چھپا تھا، جو ریلوے کے سٹاف کے لیے ہوا کرتا تھا. یعنی ٹریفک انسپیکٹر جو ہوتے تھے یا جو گارڈ ہوتے تھے ٹرینز کے ساتھ، ان کے لیے ہوتا تھا. اس میں ہر ڈیٹیل دی ہوئی ہوتی تھی، ہر اسٹیشن کا نام، خواہ وہ ایکٹیو اسٹیشن ہے یا بند اسٹیشن ہے اس کا نام، اور وہاں سے ٹرین نے کتنے بجے گزرنا ہے. وہ ویسے وکری گل ہے کہ ٹریناں ساڈے اتنے کدی بھی ویلے تے نہیں لنگیاں، وہ لیٹ ہی ہوندیاں سی. جو میرے پاس جو وہ ٹائم ٹیبل ہے جو کہ سٹاف کے لیے تھا، اس پہ دالبندین اور نوکنڈی کے بیچ 2-3 ریلوے اسٹیشنوں کا ذکر بھی ہے، ایک گٹ اور نولی، اور ان کے اوپر ایسٹیرک ڈال کے نیچے نوٹ دیا ہوا ہے کہ یہ دونوں بند ہو چکے ہوئے ہیں. ایک اور بھی ہے عیسیٰ طاہر. عیسیٰ طاہر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 1920 میں بنا تھا ریلوے اسٹیشن اور یہ بعد تک ایکٹیو رہا. اس میں سٹاف ہوا کرتا تھا کیونکہ میں 2 بار میں نے یہ سفر کیا ہوا ہے ٹرین کا، کوئٹہ سے اپنے بارڈر تک، کوہ تافتان کے ریلوے اسٹیشن تک. یہ یہاں پہ سٹاف ہوا کرتا تھا. بلکہ یہ بعد میں بھی جب یہ لائن تقریباً بند ہو گئی، پیسنجر ٹرینز چلنا بند ہو گئی، ہفتے میں 2 پیسنجر ٹرینز جو ہوتی تھیں، جو 2 ادھر جاتی تھی اور 2 واپس آتی تھیں بس. تو یہ جو اسٹیشن تھا اس پہ 2007 یا 2008 میں جب دوبارہ گیا ہوں اور رکا ہوں تو یہ موٹر سائیکل وغیرہ کھڑے تھے وہاں پہ اور کچھ سٹاف تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی جان آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹرین تو آئی نہیں ہے، ٹرین تو آتی کوئی نہیں ہے اب. تو کہنے لگے جی ایک ٹرین نے پاس ہونا ہے، مال گاڑی ہے، وہ زاہدان جا رہی ہے. تو میں نے کہا کتنی دیر میں آئے گی؟ میں نے کہا چلو میں کچھ فوٹوگرافی کر لوں گا کہ عیسیٰ طاہر سے ایک ٹرین گزر رہی ہے. تو کہتے اس نے تو ویسے کل گزرنا تھا شام کو 7 بجے. تو میں نے کہا اب تو صبح کے 10 بج رہے ہیں. کہتا ہاں وہ اب بھی کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے. وہ جو ریلوے کا نیٹ ورک ہوتا ہے فون شون کا، اس لائن کے اوپر وہ بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ جی وہ کوئی پتہ نہیں ہے کب آئے. تو خیر وہ میں تو واپس کوئٹہ آ رہا تھا تو میں تو چل پڑا
اور میرا خیال ہے وہ جو میرے پاس ڈرائیور تھا اس کا نام مجھے آج تک نہیں بھولا، بڑا پیارا آدمی تھا، آصف آفریدی اس کا نام تھا، اور چیتا تھا پورا، اور گاڑی بڑی خوب تیز بھگایا کرتا تھا. تو آصف آفریدی کی سپیڈ پہ آتے ہوئے ہم لوگ کوئی میرا خیال ہے 3 گھنٹے کا ہم نے سفر کیا ہوگا، کوئی 150-200 کلومیٹر تو ہم چل آئے ہوں گے. تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ ٹرین بیچاری رکی پڑی ہے، پتہ نہیں کیوں رکی پڑی ہے، کب اس نے زیدان پہنچنا ہے. زیدان میں اگر کسی کا مال کا انتظار ہے تو وہ تو رل جائے گا نا. تو ایک یہ عیسیٰ طاہر کا اسٹیشن باہر، اور اس کا اندر جو ہے نا وہ بھی پوری فلم ہے. پتہ نہیں یہاں ہمارے یہاں وہ اس قسم کی فلمیں بنانے کا نہیں ہے. وہ سرجیو لیونی کو پتہ ہوتا نا تو وہ کلنٹ ایسٹ ووڈ کی ساری فلمیں بلوچستان میں آ کے بناتا بجائے ادھر ادھر گھومنے کے. اور وہ جو 2 اسٹیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں گٹ اور نولی کے، جو یہیں کہیں ہیں، ان میں سے ایک ریلوے اسٹیشن یہ ہے. اس کے ماتھے کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کالک پھیر کے اس کو ایسا مٹایا ہے کہ کوئی پڑھ نہ سکے. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس میں حکمت کیا تھی کہ بھائی نام تو رہنے دو یار، یہ کون سا اسٹیشن ہے. لیکن ایک سائڈ پہ جو تختی آپ کو دکھ رہی ہے اس پہ لکھا ہے PW گینگ نمبر 36، یعنی پرماننٹ وے گینگ نمبر 36. پرماننٹ وے ریلوے لائن کو کہتے ہیں. اور وہ گینگ جو کہ یہاں پہ کام کیا کرتے تھے، بیلدار جو اس کے اوپر کام کیا کرتے تھے، وہ گینگ نمبر 36 کی ذمہ داری تھی یہاں پہ کام کرنے کی. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ریلوے اسٹیشن نولی ہے یا گٹ ہے، بس یہی 2 نام نظر میں آتے ہیں. تو یہ تھی داستان آج کی کہ میری پسندیدہ جگہ کون سی ہے. تو وہ آج صبح سوچتے ہوئے خیال آیا کہ وہ نہ دیوسائی ہے نہ بلوچستان کے ویرانے ہیں، وہ یہ چند ریلوے اسٹیشن ہیں جو کہ کچھ تو بالکل ہی سڑکوں کے اوپر ہیں، اور کچھ جیسے بلوچستان میں نے آپ کو دکھایا کہ ویرانوں میں پڑے ہوئے ہیں اور رلے ہوئے ہیں بالکل. میں نے کہا یہ آپ تک پہنچا دیا جائے.